السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالی. انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے اسلام میں کامیابی کا کیا مطلب ہے. واٹ از سکسیس ان اسلام؟ کامیابی اصل میں ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ جو کوئی بھی اگر انسان اگر جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخلہ مل گیا، وہی کامیاب انسان ہے. اب یہاں پہ کچھ ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ اسی کے تعلق سے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کس چیز کو زیادہ امپورٹنس دینا چاہیے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے اس دنیا میں بہت سے امیر لوگ ہیں جسے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ وہ سکسیسفل لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں. ان لوگوں کا کرائٹیریا کیا ہے کامیابی کا؟ وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، ان لوگوں کے پاس کتنے مکانات ہیں، ان لوگوں کے پاس کتنے کارز ہے، بائکس ہے، وہ لوگ کتنا عیش و آرام سے اس دنیا میں رہ سکتے، ان لوگوں کی نیٹ ورتھ کتنی ہے. اس کے مطابق لیولز ڈیسائیڈ کرتے. جتنا جس کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہے اتنا وہ کامیاب ہے. کیا یہی کامیابی ہے اسلام میں؟ نہیں. کیا اسلام میں امیر یا پیسے والا ہونا کوئی بری چیز ہے؟ نہیں. کیا اسلام میں غریب رہنا بری چیز ہے؟ نہیں. اسلام میں کچھ اصول ہے، وہ اصول کے تحت اگر آپ کامیاب ہوتے ہو، اگر آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، اگر آپ کے پاس گاڑیاں آتے ہیں یا بنگلے محلات کچھ بھی ہو، تو آپ کامیاب ضرور ہو. اگر اسلام کے اصول جو بھی پرنسپلز ہے اس میں آپ فٹ نہیں ہوں گے، یہ خصوصی سکسیسفل لوگوں کی پرنسپل جو اللہ تعالی نے رکھی ہے، جو دنیا کا تصور ہے کامیابی کا، اگر آپ وہ کرائٹیریا کو لے کے چلیں گے اور اس حساب سے دنیا میں کامیاب ہوئیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو. اب مثال کے طور پہ اب دنیا میں اب ایک انڈیا میں ہی لے لو، مکیش امبانی، یہ ایک بہت رئیس زادے ہیں. دنیا پورے انڈیا میں بہت امیر ترین شخص ہے. یہ اگر کسی بھی بندے کو، کسی بھی نارمل ہیومن بینگ کو اگر آپ پوچھے ایز مکیش امبانی سکسیسفل، کیا مکیش امبانی سکسیسفل ہے، تو کسی کا جواب نہ نہیں آئے گا بلکہ ہاں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ تصور ہے مکیش امبانی کے پاس یا اس طرح کے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، گاڑی بنگلے ہیں، شہرت ہے، فیم ہے، اسی لیے وہ کامیاب ہے. اگر وہاں پہ آپ ان سے آرگومنٹ کریں گے نہیں، اگر آپ یہ بولیں گے کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں تو وہ نہیں مانیں گے. اسلام میں کامیابی کے اصل مقصد، اصل میننگ، اصل اللہ تعالیٰ نے کامیابی یا سکسیس کس کو کہا ہے؟ ابھی شروعات میں نے سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور ایک سورت ہے قرآن میں جو کہ بہت چھوٹی سورت ہے. اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. اللہ نے کیا فرمایا؟ والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے،
نقصان میں ہیں سوائے 4 قسم کے لوگوں کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 کرائیٹیریا ہمیں دیا ہے مسلمانوں کو. اگر یہ 4 کرائیٹیریا میں ہم فٹ ہوتے ہیں تو ہم بے شک کامیاب ہیں. اس سے ہٹ کے ہم کون سے بھی کرائیٹیریا میں فٹ ہوتے ہیں، چاہے اپنے پاس دولت ہو یا شہرت ہو، اس کے باوجود تو ہم کامیاب نہیں ہیں. وہ 4 چیز کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے. کس کے؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرے. وتواصوا بالحق، جو لوگ حق دوسرے کی طرف پہنچائے، حق کی گواہی دیے، حق دوسروں کو پہنچائے. وتواصوا بالصبر، حق پہنچانے کے بعد انہیں ان سے جو تکالیف آئی اسے وہ صبر سے برداشت کرے، اس پر وہ صبر کرے. یہ 4 کوالٹیز اگر کسی کے اندر ہے تو وہ کامیاب انسان ہے، نہ کہ جس کے پاس دولت، شہرت یا فیم ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ دنیا کامیابی اور ناکامی ڈیسائیڈ کرنے کی چیز نہیں ہے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. امریکہ میں ایک فیمس کامیڈین ایکٹر تھے جن کا نام تھا رابن ولیمز. رابن ولیمز اپنے ٹائم کا ملینئر تھا، ملینئر، بہت پیسے والا، رئیس زادہ انسان. اس کے پاس گاڑی تھی، اس کے پاس بنگلہ تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس فیم تھا. ظاہر ہر بندہ اسے کامیاب سمجھتا تھا. اگر وہی کامیابی کا کرائیٹیریا ہوتا تو اس نے سیوسائڈ کیوں کیا؟ اگر ہم یہ فارمولا بنا دے کہ A+B=C، A is wealth، B is fame = peace and tranquility، سکون اور کامیابی یا سکسیس. تو رابن ولیمز کے پاس پیسہ تھا، گاڑی بنگلہ تھا، محلات تھے، پلس اس کے پاس فیم بھی تھا. پھر اس نے سیوسائڈ کیوں کیا؟ اس کے پاس A بھی تھا پلس B بھی تھا، تو C، ٹرانکولیٹی، پیس، سکسیس اسے کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے یا اس نے سیوسائڈ کیوں کیا؟ تو اس طرح سے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کامیابی کی اصل ڈیفینیشن اللہ کی طرف سے جو آئی ہے اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ مٹیریل چیزوں پہ، نہ کہ ویلتھ پہ. کیوں؟ ویلتھ کمانا بری بات نہیں ہے، آپ گاڑی بنگلہ اس میں اچھے میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دا وے یو ارن دا منی ڈپینڈز آن ویدر یو سکسیسفل اور ناٹ. آپ جس طرح سے پیسہ کماتے ہو، یا وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کامیاب ہے یا نہیں ہے. اب وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ کون ڈیسائیڈ کرنا؟ وہ اللہ ڈیسائیڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ کے جو کمانڈ قرآن میں آئے اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رولز اینڈ ریگولیشنز بتایا ہے، اس حساب سے اگر آپ کمائی کرتے ہو، حلال کمائی کرتے ہو، کماتے ہو، کھاتے ہو، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. کیوں؟ اس بیسس پہ آپ جنت میں جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی بھی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، وہی انسان کامیاب ہے. اگر یہاں پہ اسلام کے مطابق اگر آپ کمائی کر کے حلال کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے آپ کو دولت دی ہو تو آپ گاڑی بنگلہ رکھتے ہو، تو آپ چونکہ حلال کماتے ہو، کھاتے ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیوں کو دیکھتے ہوئے آپ پر رحم کر کے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا مرنے کے بعد. جب آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو آپ ضرور کامیاب انسان ہوگے. دنیا میں جو کوئی بھی میٹیریلسٹک کامیابی حاصل کرے گا اس سے خوش زیادہ نہ ہو، کیونکہ مرنا سب کو ہے، ایک نہ ایک دن جانا سب کو ہے، چاہے وہ امبانی ہو یا کوئی
غریب انسان ہو، اگر اس کے پاس ایمان ہو، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مکیش امبانی کو بھی ہدایت دے تاکہ وہ بھی مسلمان ہو جائے مرنے سے پہلے، اور وہ بھی جنت میں جائے. یہ میری تو خواہش ہی ہے. اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، مکیش امبانی کی موت یا اس طرح ان کے جیسے لوگوں، جو امیر لوگوں کی موت بغیر ایمان کے ہو جائے، تو کیا آپ سمجھتے وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ جو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرسٹ کرائٹیریا جو رکھے ایمان کا، وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. کوئی بھی انسان ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اگر ان کے پاس یہ 4 کرائٹیریا نہیں ہے تو وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے. تو کامیابی ڈیسائیڈ کرنا نہیں کرنا، انسان اگر جنت میں گیا تو کامیاب ہے، جہنم میں گیا تو ناکام ہے. اگر جو انسان جنت میں گیا وہ دنیا میں غریب تھا، مسکین تھا، وہ کامیاب ہے. اگر جو انسان جہنم میں گیا وہ اگر دنیا میں بے شک وہ امیر تھا یا بہت پیسے والا تھا، حلال حرام کی تمیز نہ کرتا تھا، بس پیسہ کماتا تھا، بہت دولت اوپر جتنا ہو سکے بھرتا تھا، دنیا کی نظروں میں لوگ اس کو کامیاب سمجھتے تھے، لیکن اصل میں وہ کامیاب نہیں ہے. تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہر مسلمان، جینٹس ہو یا لیڈیز ہو، مین ہو یا ویمن ہو، سب کو یہی کرائٹیریا بنانا چاہیے کہ ہمیں جنت کی تیاری کرنا چاہیے. اس کے لیے بے شک ہم زیادہ نہ کمائیں، بے شک ہم اس دنیا میں امیر نہ بنے، نہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہ آئے. کبھی کیا ہوتا، ایک کام ہے اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ وہ لیگل وے سے گئے، اسلامی لحاظ سے، اس کا ریٹرن آپ کو کم آتا، ان ٹرمز آف منی بہت تھوڑے پیسے آتے، اس سے آپ ایک بڑی گاڑی نہیں لیکن چھوٹی گاڑی خرید سکتے. وہی کام کو اگر آپ رانگ وے میں گئے، اس کا ریٹرن آپ کو بہت زیادہ آتا، وہ آپ بڑے بڑے گاڑیاں بھی اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا آپ خرید سکتے. تو یہاں پہ انسان کے دماغ میں، انسان کے دل میں اگر یہ گول سیٹ نہیں ہے، یہ کرائٹیریا سیٹ نہیں ہے کہ مجھے جانا ہے جنت میں، مجھے بننا ہے اصل کامیاب، تو وہاں پہ یہاں پہ اس کو حلال وے چوز کرنا پڑے گا. کیوں؟ اگر وہ نہ کرے، بے شک وہ یہاں پہ امیر ہو جائے یا رانگ وے چوز کر کے، لیکن جیسا ہی وہ مرے گا، کیونکہ وہ حرام کھاتا تھا یا پیتا تھا یا کماتا تھا، اس بیسس پہ اگر وہ جہنم میں چلے گیا، اس کی موت ایمان پہ اگر نہ ہوئی تو وہ کامیاب نہیں تھا اور نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنا کرائٹیریا فرسٹ سیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے، ایک ویژن ہونا چاہیے، گول سیٹ کرنا چاہیے، اس کے حساب سے اپنا وے اپن بنانا چاہیے. تو میری گزارش، جو کوئی بھی مسلمان بھائی ہو یا بہن ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو، کوئی بھی یہ سن رہا ہو، میری گزارش ہے کہ آپ جو کوئی بھی کام اس دنیا میں کر رہے ہو، اگر آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کامیابی بنگلہ، گاڑی، پیسے سے ہی آئیں گی، اس کے لیے میں کون سا بھی اختیار کروں گا، کیا ہے حلال ہو یا حرام ہو، اس غلط فہمی میں آپ مت رہیے. کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کسی بھی وقت آپ کو آ سکتی. تو آپ ڈر کے رہیے. اگر آپ کوئی حرام کام کرتے ہوئے مر گئے تو اللہ تعالیٰ، اللہ نہ کرے، آپ کو جہنم میں ڈال دے تو آپ ناکامیاب ہو جاؤ گے. آپ کامیاب انسان نہیں رہیں گے، آپ سکسیسفل انسان نہیں رہو گے. آپ کرائٹیریا اللہ کا جو کمانڈز ہے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، اس کو بنائیں گے، نہ کہ یہ جو آج کے دور میں جو بھی سکسیسفل، سو کالڈ انورٹڈ کاماز میں سکسیسفل جو مانے جا رہے ہیں، ان لوگوں کا سکسیس کرائٹیریا اگر آپ بنا لیں گے، شاید آپ دنیا میں کامیاب ان لوگوں کے نظریے سے ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کامیاب نہیں ہوگے. تو مسلمان ہونے کے ناطے دنیا پہ زیادہ توجہ نہ دیں. دنیا میں رہیے، کھائیے، پیجیے، حلال کمائیے. بالکل، اگر اللہ آپ کو راستے دکھا رہا حلال تو کمائیے، اچھی گاڑی میں پھریے، گھومیے، لیکن حرام راستہ کبھی نہ چنیے. اسی لیے کہ اگر آپ حرام راستہ چن کے زیادہ پیسے والے ہو بھی اگر گئے تو آپ کو کوئی وہ فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے.
تو آخر میں ایک چھوٹی مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک بچہ اگر اس کو 10th گریڈ سے 11th گریڈ میں جانا ہے تو اس کو 10th گریڈ کے 6 سبجیکٹس پاس کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہندی ہو، تیلگو ہو، انگلش ہو، سائنس ہو، میتھ ہو، سوشل ہو. آپ بتائیے اگر وہ 5 سبجیکٹ میں 99.9% مارکس لا لے اور ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جائے، کیا وہ 11th گریڈ میں جا سکتا؟ یا کوئی ٹیچر اس کو 11th گریڈ میں ڈالیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ آرگومنٹ کرے کیونکہ میرے 5 سبجیکٹس میں 99% ہے، صرف ایک سبجیکٹ میں فیل ہوا، لہٰذا میرے کو 11th گریڈ میں داخل کر دو، تو کوئی بھی یہ لاجک مانے گا نہیں اور کوئی داخل کرے گا نہیں. اسی سملر ٹو دس ایگزامپل، اللہ جو 4 کرائٹیریا رکھے، ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، یہ چار کے علاوہ آپ اگر دوسرا کرائٹیریا کامیابی کا رکھتے ہو، آپ برابر فیل ہوں گے، جہنم میں جاؤ گے. اگر یہ 4 کرائٹیریا انسان کے اندر ہے، عمل ان ایکشنز ہے، بظاہر آپ غریب ہوں گے لیکن آپ کو دل میں سکون ملے گا، آپ اچھی نیند سوؤں گے اور ایمان کی حالت پہ آپ کی موت ہوگی اور اللہ تعالی جنت میں آپ کو اپنی رحمت سے داخل کرے گا. چونکہ آپ جنت میں داخلہ پا چکے ہو تو آپ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کے تحت کامیاب انسان ہیں. تو میری مسلمان بھائیوں سے جو کوئی بھی یہ میرا نالج، جو بھی کوئی میرا یہ بیان، یہ ٹاک، یہ سن رہا ہے، میری اس سے گزارش ہے کہ اپنا کرائٹیریا، یہ 4 چیز بنائیں. اپنا کرائٹیریا مننے کے بعد جو جنت اور جہنم ہے وہ بنائیں، اور جنت کے لیے کام کیجیے جو اللہ تعالیٰ رولز اینڈ ریگولیشنز اسلام میں ہمیں بتائے ہیں، اور جہنم سے بچنے کی کوشش کیجیے، تو آپ کامیاب انسان ضرور بنیں گے. نہ کہ دنیاوی جو کرائٹیریا کامیابی کا بنا ہے، جیسے کہ فیم، منی از اکولس ٹرانکولیٹی، پیس، سکسیس، یہ نہیں ہے. آپ فیم بھی اور منی کے لیے خالی حرام طریقوں سے کوشش مت کیجیے. اللہ جس طریقے کو پسند کیے ہیں اس طریقے پہ آپ کام کیجیے. اس کے بعد آپ کو اگر پیسہ، فیم ملتا ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، بس حرام طریقے پہ مت جائیے. میں امید کرتا ہوں جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، تھوڑی بہت جو نالج میرے پاس تھی، میں آپ لوگوں سے شیئر کیا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو اور سننے والے کو جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.